اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت جناب علامہ علی صاحب فاضل مدینہ منورہ مجلس راز سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد جناب ملک ساجد حسین قدرہ وقفہ برائے نماز ظہرین ہوگا۔ 23 سفر بستی لنگار سمندری مجلس راز سے سید غیور صابر رحمار اللہ رکھا حیدری عامر عباس کھوسا علی سمر آباد ملک محسن رات تھیم مزر آباد بلوچ دیگر ذاکری 25 سفر جمانی والا پر ملک وکیل ربانی کے پاس۔ شکریہ جی، شکریہ بیٹا، نیچے کر دیں آواز کی حد تک ٹھیک ہے۔ یہ بس بڑی مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء رسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی۔ بلند آواز سے صلوات کریں۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ ہے متوجہ جناب، گزارشات شروع کیجئے، بڑی مہربانی۔ سرکار کہنا یہ چاہ رہا ہوں، علی، پھر سنیے کیا خوبصورت نام ہے اور کیا دل پہ دستک دیتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح علی کے بغیر توحید پرستی بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ علی کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے۔ کوئی حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک علی اسے چھو نہ دے۔ ایک حدیث تو آپ کو زبانی یاد ہوگی، رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ دو بھائی ہیں، دونوں مل کے ایک نور ہیں۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب ذرا انصاف تو کرو عقل سے کہ میں اگر کہیں عبادت میں بیٹھا ہوں تو میں آدھے نور کی گواہی کو درست کہوں، آدھے کو باطل کہوں۔ حیدری سرکار کیسے ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے حضور؟ اور پھر دوسری بات، سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی ہے جی آج کے اس نورانی مجلس کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، او میرے محبوب میرا دستور بتا اور کہہ، یعرفون نعمت اللہ، یہ جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں نا تیری امت، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی اس ایک نعمت کے عارف ہیں۔
عارف ہیں اس ایک نعمت کے، عارف ہیں اس ایک نعمت کے، عارف ہیں. کیا کہنا اس آیت کریمہ کا. عالم اور عارف کا معنی جانتے ہیں؟ عالم کیا ہوتا ہے اور عارف کیا ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جناب جو جاگتا رہے تو اس کا علم بھی جاگتا رہے، سو جائے تو اس کا علم بھی سو جائے. عارف وہ ہوتا ہے سرکار جو جاگتا سوتا جانتا ہو. اللہ کسی ایسی نعمت کا بیان کر رہا ہے جسے یہ لوگ سوتے جاگتے جانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، کوئی ایک نعمت ہے میرے بھائیوں، کوئی ایک نعمت. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اس نعمت کے عارف تھے، ثم ینکرونہا، پھر اس کے منکر ہو گئے. کوئی اللہ کی نعمت ہے جسے یہ مان کر پھر اس کے منکر ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، رسول ان سے کہو یہ منکر نہیں ہوئے، کافر ہو گئے. اللہ یا نعرہ میں تو آپ کو تکلف بھی نہیں دیتا، نہ کہتا ہوں نعرے لگائیں، نہ کہتا ہوں درود پڑھیں. اگر لگانا ہو تو جیسے علی کا نعرہ لگتا ہے ویسے لگائیں، درود پڑھنا ہو تو ویسے پڑھیں جیسے درود پڑھتے ہیں. بہت مختصر سا وقت اور پھر بھی چلیے کسی طرح تو آپ کی خدمت میں کچھ تو پیش کرنا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ منکر نہیں ہوئے اس نعمت کے، کافر ہو گئے. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، مولانا فرمان صاحب کا ہی ترجمہ پڑھ لیجئے گا. سورہ نحل کے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے. پوری قوم اٹھ کے چیخ و پکار کرنے لگی یا رسول اللہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے جس کے ہم منکر ہو گئے تو کافر ہو جائیں گے، کیا یہ زمین ہے؟ فرمایا نہیں. کہا یہ ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے؟ کہا نہیں. کہا یہ پھل ہیں؟ کہا نہیں. کہا مالک کیا یہ زندگی ہے؟ کہا نہیں. کیا اولاد ہے؟ کہا نہیں. کیا مال و اقتدار ہے؟ کہا نہیں. لوگ کیوں تکرار کر کے رسول سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ کون سی اللہ کی نعمت ہے جس کا بندہ منکر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے؟ جب قوم تھک گئی تب رسول نے بتلایا ان ولایت علی ابن ابی طالب. سرکار حیدری حیدری. تب جا کے بادشاہ نے بتایا او لوگوں وہ جو اللہ کی نعمت ہے نا وہ علی ابن ابی طالب ہے. شکر کرو ہم پر علی کی محبت واجب کی گئی ہے، علی خود واجب نہیں ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ دقتیں اور بڑھ جاتی. یہ کلندر کو تو جانتے ہو گے آپ، لیکن ہم کلندر کو بس اتنا ہی جانتے ہیں ایک کلندر ہے، ایک اس کا ملنگ ہے بودلہ بہار، اور ایک یہ جانتے ہیں انہوں نے اپنی جوتی کو ایسے کیا تو وہ قلعہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا. ہاں جی. اور پرواز کرتے تھے اور لاہوت اور وہاں تک وہ چلے گئے. بسم اللہ. ہم آپ کو سننے کے لیے نہیں، بسم اللہ. آپ کا احترام پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں سرکار. جی 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 ضرور ضرور ضرور. لے دیکھ رہے ابھی کہہ رہے ہیں میں سننے کے لیے آیا ہوں، ابھی کہہ رہے ہیں مجھے 10 منٹ پہلے بند کر دو. ویسے بھی میں 11 بجے میرا ٹائم تھا 11 سے 12 اور اس میں 15 منٹ صرف رہتے ہیں. میں انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر تقریب سمیٹ لوں گا. یہاں یہی بدمزگی ہے. اب آپ کے احترام میں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں مختصر مجلس پڑھ دوں سرکار، تاکہ آپ کا آگے سرکار تو سارے میں ہی ویلا لگا تسا جا کے گوارے پڑھنے تے سرکار تو میں ہی ویلا لگا بھی میں ایڈا ویلا بھی مینوں اگر کوئی کام نہیں. سرکار میرے تے 40 پھول حال حال پئی کری. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو وہ فائق شاہ نے اور یہ مجتبیٰ نے مجھے گھیر لیا، ورنہ میں تو ادھر آتا بھی نہیں. ہاں جی وہ تو میں بس مجبوری میں آ گیا ہوں، ورنہ 19-20 خود میرے گھر کمالیہ میں میری کوٹھی پہ مجلس ہو رہی ہے اور مرکزی جلوس وہاں ہو رہا ہے. نہیں کیا پڑھنا. بس یہ سنیے آپ تشریف لائیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں. سرکار
سرکار نہیں، میں ایسی جگہ پہ آتا ہی نہیں ہوں، یہی میری پرابلم ہے، میں آتا نہیں ہوں۔ وہ سرکار آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا صلوات پڑھیے حضور، تو میں تک میں مجلس میں نیاز کے لیے نہیں آتا، میرا الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے، نیازے ویازے میں اس کے لیے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے کوئی ایمرجنسی ہو۔ سرکار آپ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہے کسی کو کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کلندر صرف اتنا ہی ہے کہ ایک بودلہ بہار ہے، وہ ہانڈی میں ڈال دیا گیا، ابل کے باہر آ گیا۔ ایک نوبت ہے جس میں بجتی ہے، اور ایک دھمال ہے جو کلندر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ کلندر نے علی بادشاہ کے بارے میں کیا کہا؟ اس کی پرواز آپ کو یاد ہے؟ پرواز یاد ہے کلندر کی، یہ نہیں یاد کہ اس نے علی کے بارے میں کیا کہا۔ اور صحرا میں صرف ایک بودلہ بہار نہیں تھا، 55 شاگرد تھے کلندر کے، 50 اور 5، سمجھ رہے ہیں نا، جنہیں ولایت علی کی تبلیغ کی گئی۔ مثلا ایک جملہ سنو تاکہ میں تمہارا ذوق تو دیکھوں، یہ اتنے جو بیٹھے ہو میں ذرا ذوق تو دیکھوں تمہارا، کہ تمہارا ذوق کیا ہے۔ ہم پہ تو منٹ میں اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا بھی تو ذوق دیکھیں نا، سنتے کتنے ہو، مانتے علی کو ہو، سنتے پستی میں بیٹھ کے ہو۔ علی کو سننے کے لیے بلند ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے علی ملتا ہے۔ بلندی والے کو نیچے رہ کے نہیں سنا جا سکتا حضور۔ سرکار رجب کا چاند نکلا، چلیے بودلہ بہار سے ہی آپ واقف ہیں، اسی کا نام لے دیتا ہوں۔ بودلہ نے نوبت پہ چوٹ ماری۔ یہ نوبت کیا ہوتی ہے؟ ڈھول۔ کیا ہوتی ہے نوبت؟ ڈھول ہوتا ہے۔ او بھائی، نوبت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گہری نیند سے جگانا۔ کلندر کوئی ڈھول تماشے باجے والا نہیں تھا، وہ گہری نیند سے جگاتا تھا۔ نوبت بجتی تھی، نوبت کہتے ہیں غافل کو جگانے کو، سمجھ رہے نا۔ اور اس کو کبریا کیوں کہتے ہیں؟ چلو یہ مسئلہ بھی، یہ کلندر ہے کبریا، جو ہی کہتے ہیں ایک منٹ میں فتویٰ آ جاتا ہے، غالی ہو گئے، نصیری ہو گئے، کلندر کو بھی خدا کہہ دیا، کبریا کہہ دیا۔ ارے بھائی کلندر ہندوؤں کے درمیان تھا، وہ پنڈت بھی جادو ٹونا کرتے تھے، اڑتے تھے، درختوں کو جلا دیتے تھے، پانی روک دیتے تھے، ریت سے بت بنا لیتے تھے، انہی کے درمیان کلندر بھی موجود تھا۔ کلندر بھی بیماروں کو شفا دے رہا تھا۔ تو اب اتنے ارد گرد جادو تھے جو سارے ہندو تھے۔ اب اس میں جب لوگ پوچھتے تھے کون سے اہل ذکر کے پاس جانا ہے تو نام پڑ گیا کلندر کبریا، اللہ والا کلندر۔ اللہ اکبر، تو پتہ چل گیا سرکار کلندر۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں رجب کا چاند طلوع ہوا، بودلہ بہار نے نوبت پہ چوٹ لگائی، کلندر نے جلال سے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار وہ دیکھیے رجب کا چاند۔ کلندر نے انتہائی اطمینان سے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے ذوالجناح کا سوم ہے؟ سوم دیکھا ہوا نا جب نشان پڑتا ہے، اور پہلی کے چاند کو کلندر نے کہا یہ ذوالجناح کا سوم ہے، آسمان پہ ذوالجناح کا سوم کا نشان ہے، سمجھ میں رہے نا۔ اسی کلندر نے علی بادشاہ کے بارے میں ایک سبق پڑھایا تھا اس وقت کے مومنوں کو۔ کلندر سے پوچھا گیا آپ نے علی دیکھا ہے؟ علی دیکھا ہے؟ کلندر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا آپ نے علی دیکھا ہے؟ کلندر پھر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا سرکار آپ نے علی بادشاہ دیکھا ہے؟ کلندر نے یوں آنکھ اٹھائی، کہا علی کو کس نے دیکھا ہے؟ علی کو کس نے دیکھا ہے؟ تم کیا سوال کر رہے ہو؟ علی اگر نظر آ بھی جائے تو کیا پتا چلے یہ علی ہے؟
کہا سرکار کیوں؟ کہا رسول نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا. ہائے ہائے ہائے. یہی حال. ساتھ ہی کلندر نے حدیث رسول بیان کی. کبھی کلندر سے رسول کی حدیثیں بھی سنی ہیں کہ وہ بھی راوی ہیں؟ انہوں نے بھی حدیث رسول بیان کی. کلندر نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سنو، رسول اللہ جب کعبے سے علی کو لینے گئے نا، تو جب ہاتھوں پہ آئے تو پہلا کائنات کا نام جو حضور نے علی کو عطا کیا وہ تھا اے ذل اللہ آ. اے ذل اللہ. اور اسے آقا خمینی نے بھی انسان کامل اور امامت میں درج کیا اور اس میں بڑی خوبصورت بحث بھی کی. کہا رسول نے ہاتھ بڑھا کے کہا اے ذل اللہ آ. اب ذل اللہ کے معنی جانتے ہو؟ ذل کہتے ہیں سائے کو. کہا اے اللہ کے سائے میرے ہاتھوں پر آ. اے اللہ کے سائے میرے ہاتھوں پر آ. کہا جب علی آ گئے تو ساتھی کلندر کہنے لگے جانتے ہو رسول نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار بتلائیے. کہا دیکھو رسول نے کہا ہے کہ جو سایہ ہوتا ہے نا، آپ کا اپنا سایہ بھی تو ہوگا نا، اسے تو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے، آپ رکتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتا ہے، آپ لیٹ جائیں وہ بھی لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جائیں بھاگنے لگیں وہ بھی بھاگتا ہے. جو آپ کرتے ہیں آپ کا سایہ وہی کرتا ہے. یہی کلندر کہہ رہے تھے لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ صاحب سایہ کا ہوتا ہے. اور علی ہیں ذل اللہ. تو کہتے ہیں رسول نے فرمایا اب اگر کسی نے دیکھنا ہو اللہ کیا کرتا ہے تو وہ علی کو دیکھے. سمجھ خدا سلامت رکھے تمہیں. اچھا میسم کو جانتے ہو؟ میسم کو جانتے ہیں آپ؟ میسم تمار قوم کو معنی دے دیا گیا، بڑے بڑے جوہادر کہہ رہے ہیں کھجوریں بیچنے والا. واہ، قوم کو جدھر مرضی لگا. الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، جو کہیں گے ٹھیک ہے. کہا تمار کھجور بیچنے والا. نہروان کی جنگ سے واپس ہوتے ہوئے علی بادشاہ نے اسدی خاتون سے رسول کے 6 درہم دے کے، کیونکہ رسول وصیت کر گئے تھے علی نہروان سے واپسی پہ میرے 2 ہیرے ایک اسدی عورت کے پاس ہیں وہ لے آنا. رسول اپنی زندگی میں کہا تھا. اور 6 درہم بھی دیے تھے کہ یہ اس کی قیمت دے دینا. کمال ہوں گے نا وہ لوگ جنہیں محمد خریدے. کمال ہے نا وہ لوگ. اب وہ سرکار نہروان ختم ہوئی اور نہروان کے بعد علی بادشاہ اسدی خاتون کے گھر گئے اور کہا تمہارے پاس سنا ہے کہ 2 ہیرے ہیں رسول کے. اس نے کہا نہیں سرکار میرے پاس تو کوئی ہیرے نہیں. کہا اچھا غلام ہیں؟ کہا جی 2 ہیں. کہا انہیں لاؤ. جب وہ آئے تو کہا یہ لو 6 درہم، یہی رسول کے 2 ہیرے ہیں. ایک کا نام میسم ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے. یحییٰ باپ ہے، میسم بیٹا ہے. اب علی انہیں خرید کر ساتھ لے کے چل پڑے. یہ جنگ نہروان میں علی کے پاس آئے. سامنے ایک کھجور کا درخت تھا کھایا ہوا. آپ کے پاس تو زیادہ مثالیں. ایک تنا، وہ کتنا خوفناک ہوتا ہے، کالا سا صرف تنا، کھجور کا تنا سڑا ہوا. میسم نے دیکھ کے کہا مولا یہ جو ٹونڈ مونڈ درخت ہے نا، یہ جس کے اوپر کچھ بھی نہیں، یہ ٹونڈ مونڈ درخت، جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہونا وہ ایسے ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، اس ٹونڈ علی مولا سن رہے ہیں حضور. کہا یہ تمار کے معنی کر رہا ہوں، قصہ نہیں سنا رہا. ایک ایک لفظ کے لیے کتنی محنت درکار ہے. دیکھیے کہا مولا جو جس کے دل میں تیری محبت نہ ہو وہ اس کھجور کی طرح ٹونڈ مونڈ ہو جاتا ہے. علی بادشاہ نے مسکرا کے کہا میسم ذرا جا اس کھجور کے درخت کو ذرا ہاتھ لگا.
میثم دوڑ کے گئے، اس ٹنڈ منڈ درخت کو جا کے ہاتھ لگایا، وہ ہرا بھرا ہو گیا، اس میں سے کونپلیں نکلنے لگیں، اس میں سے پھل نکلنے لگا، وہ کھجوریں نکل کے تیار ہو گئیں۔ میثم نے توڑی، ہاتھوں میں لیں، علی کے سامنے پیش کی۔ علی نے مسکرا کے کہا میثم، اور جس کے دل میں ہماری محبت ہو وہ ٹنڈ منڈ کو ایسے کر دیتا ہے۔ وہ ٹنڈ منڈ کو ایسے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تب علی نے اسم دیا تھا، لقب دیا تھا میثم کو، اے میثم تیرا نام تمار ہے، میری محبت کے زور پر سوکے کو ہرا کرنے والا۔ سمجھ رہے ہیں نا، سوکھے کو ہرا کرنے والا، یہ میثم تمار۔ اس میثم تمار کی کچھ حدیثیں ہیں، لیکن ابھی تو وقت چلا گیا، اب تو نہیں بیان ہو سکتی۔ اچھا، ایک اور شخصیت ہے، پتہ نہیں تم اسے جانتے ہو کہ نہیں، رشید ہجری۔ یہ بھی میثم کے دن ہی پھانسی پہ چڑھائے گئے، یہ بھی کوفہ میں دفن ہیں، پتہ نہیں تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے سرکار رشید ہجری کو؟ کمال ہے، اگر نہیں جانتے تو کمال ہی ہے۔ پھر کب جانیں گے، کب موقع آئے گا؟ رشید ہجری وہ صاحب ہیں جو دربان تھے اس دروازے کے جہاں پر علی جیسے ناطق قرآن کی صورتیں نکلتی تھی، اس دروازے کے دربان تھے۔ لوگوں نے ان سے آگے کہا کہ آپ مسجد کوفہ میں سامنے دروازہ ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا تم کوفے والی جامع میں نماز پڑھتے ہو، میں معراج والی اقصی میں علی کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ رشید ہجری، ہم کب تعارف کرائیں گے ان کا، کب مسئلے حل ہوں گے؟ جیسی چاہتے شکل بن جاتے، علی کا اتنا فیض تھا، سرکار رشید ہجری جیسا چاہتے بن جاتے، جیسا چاہتے۔ ایک شخص نے کہا ابن زیاد آپ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، کہا دیکھنا ابھی میں جاتا ہوں کیسی خدمت کرتا ہوں۔ سیدھا گئے اس کے پاس تخت پہ بیٹھ کے، وہ اٹھ کے ملا، کہوا آ گیا، کھاتے پیتے رہے، وہاں سے پھر اٹھے باہر آ گئے۔ دوست نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اس کا ایک دوست ہے شام میں رہتا ہے، میں وہ بن گیا تھا۔ رشید ہجری علی کے رازداں، علی کے رازداں، اتنے اولی العزم کہ جب دربار میں انہیں ہاتھ پیر ان کے کاٹے گئے اور کہا کہ اسے بھی سولی پہ لٹکا دیا جائے، رشید جیسے میثم لٹک رہے ہیں، تو رشید ہجری ہاتھ پیر کٹ گئے، دھڑ پڑا ہوا ہے صرف دربار کے اندر۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ان کی ایک بیٹی تھی شہزادی کنوا، تاکہ تمہیں یاد رہے، تبلیغاً نام بتا رہا ہوں، کنوا، کاف دو نقطوں والی نون واو الف، شہزادی کنوا۔ انہیں پتہ چلا، دربار والے ہنس رہے تھے، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں۔ کنوا بی بی بھیڑ کو چیرتی ہوئی دربار کے اندر آئیں، اپنی چادر اتاری، باپ کے دھڑ کو کسی طرح سے مشکل سے اپنی چادر میں ڈالا، چادر کو باندھا اور اپنی کمر پہ اٹھایا، کہا بابا میں منبر ہوں، علی بیان کر۔ اور کوفہ کے بازاروں میں اپنے باپ کو لے کے پھرتی رہی۔ سمجھ میں آ رہا ہے علی کتنا مشکل ہے، علی تم تک کیسے پہنچا ہے؟ اسی بی بی کنوا کے لیے امام زمانہ نے فرمایا کہ جو میرا لشکر عورتوں کا ہوگا نا، اس کی سپہ سلار کنوا ہوگی، مالک کی خواتین کے دستے کی سلار جو ہے وہ حضرت رشید ہجری کی بیٹی ہے۔ اسی طرح ایک شہزادی ہے سرکار ام فروہ انصاریہ، یہ کنیزی میں جسے آپ اماں کہہ کے سمجھتے ہیں نا، وہ کنیزی میں نہیں ہے، کنیزی میں نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ناموں کے بغیر آپ سمجھتے نہیں ہیں، میں احتراماً لیتا نہیں ہوں، حد ادب اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن القاب سے سمجھ لیجئے، نام تو اس بی بی کا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ اسے فضہ بی بی کے نام سے جانتے ہیں۔
کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ساری اہل بیت انہیں اماں کیوں کہتی ہے؟ اماں پہ قصیدے بھی بیان ہو گئے، نعتیں بھی بیان ہو گئیں، شور شرابہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر اسے ماں کیوں کہتے ہیں، اسے ماں اماں کیوں کہا؟ اماں کیوں کہتے ہیں؟ کریے، پڑھیے، قوم کو جو ضرورت ہے وہ بھی تو بتلائیے۔ قوم تو بیٹھی بیچاری صبح سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا پتا قوم کو کہ یہ منبر کا قصور ہے، میرا قصور ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کیوں نہیں بتلایا۔ قوم بیچاری کر جا کر، وہ تو بیٹھی ہوئی، میرا قصور ہے سرکار، کسی کا بھی نہیں، میں اپنا نام کیوں نہ لے دوں، میں بھی تو منبر پہ ہی بیٹھا ہوں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو کچھ نہیں دیا۔ آج چیلم کا دن ہے، شام کو اگر تمہارے ہاتھ میں حسین نے تمہیں کچھ نہیں نہ دیا تو پھر رہنے دو، تمہیں کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، پھر رہنے دو یہ سب کام، اگر کچھ نہیں ملا تو۔ نیاز آپ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور بھی نہیں کھاتے، بچی ہوئی روٹیوں کو آپ ایسے پکتے۔ آپ کو پتہ امام صادق بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نبیوں کی قطار دیکھ لو نا لنگر حسینی پر تو تم قیامت تک ہوش میں نہ ہو۔ نبی ایک دوسرے سے درخواستیں کر رہے ہوتے، پہلے مجھے لینے دو، پہلے مجھے لینے دو۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لینے دو، موسیٰ کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لینے دو، اور آپ نیاز کو یوں پھینک رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو میرا بڑا جی خراب ہوتا ہے۔ لنگر کا احترام کیجئے، لنگر کا احترام۔ قوم شعیب پر عذاب آیا ہی اسی لیے، ان کی گندم بہت زیادہ ہو گئی، انہوں نے روٹیاں بچوں کے کھیلنے کے لیے پھینک دی۔ اللہ نے شعیب کو حکم دیا پہاڑ پہ چڑھ جائیں، ان کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر جو حشر ان کا ہوا، پھر وہی گندی روٹیاں اٹھا کر کھاتے پھر رہے تھے۔ اور یہ تو لنگر حسینی ہے، اور لنگر حسینی جانتے کس کا ہوتا ہے؟ رسول کی بیٹی کا، اور رسول کی بیٹی کی بنائی ہوئی روٹی فرشتے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تم اتنی ایسے کرتے ہو۔ خیر بہرحال سرکار، انہیں ماں کیوں کہتے ہیں؟ ماں پوچھنا تھا نا ممبر سے، سرکار اماں تو کہتے ہیں، کہتے کیوں ہیں؟ اب سنیے، اللہ نفس کی ایک روایت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ آج آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، انہیں اماں کیوں کہتے ہیں۔ بی بی خود فرماتی ہیں، سلیمان پوچھ رہے تھے فضا بہن آپ کو اماں کیوں کہتی ہے؟ سارے اہل بیت اماں کہتے ہیں، سارے، اور ساری زندگی کہتے رہے۔ شہزادی آپ کو اماں کیوں کہتے ہیں؟ اب ارشاد فرمایا، کہا بھائی سلیمان بات یہ ہے کہ ایک دن، سن رہے ہو نا، ایک دن نبی کی بیٹی اپنی تنہائی میں تنہا تھی۔ پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اب میں نیچے نہیں آ سکتا ہے نا، مجھے نہیں پتا اب یہ تھلے جا کے کیا کھیلا، ٹھیک ہے نا، میں تو نجف اور مدینہ سے بلندیاں ہی دیکھ کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا نبی کی بیٹی اپنی تنہائی میں تنہا تھی کہ مجھے ندا دی، آواز نہیں دی، ندا دی، اور ندا دل میں ہوتی ہے، کانوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ کہا مجھے ندا دی بی بی نے، میں حجرے میں داخل ہوئی، سلیمان بھائی کمال تھا، وہ تنہا تھی، میں قدموں میں بیٹھی تھی، وہ پھر بھی تنہا تھی۔ کہا پھر کیا ہوا سلیمان بھائی، تمہیں کیا بتلاؤں؟ حکم ہوا میرے چہرے کی طرف دیکھ فضا۔ میں نے نگاہ اٹھا کے چہرہ مبارکہ کریمہ دیکھا، میں نے سلیمان بھائی بی بی کو کلو نا محمد ہوتے دیکھا۔ ارے سلیمان بھائی مجھ پہ سلام بھیج، میں نے مہدی دیکھا۔ ہائے ہائے کتنی مریل سی آپ کی آوازیں ہیں۔ کہا میں نے مہدی بھی دیکھا۔ کہا پھر بی بی نے حکم دیا فضا اٹھ، تو نے میری تجلی دیکھی اور مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ شہزادی کی ردا میرے جسم سے مس ہوتی رہی،
میں جب الگ ہوئی تو بی بی کی چادر کی خوشبو میرے وجود میں بس گئی. میں حجرے سے باہر نکلی، آگے حسن اور حسین کھڑے تھے، انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر میری طرف بھاگے، اماں اماں کہہ کے لپٹ گئے. چادر کی وجہ سے، چادر کی وجہ سے، اس خوشبو کی وجہ سے، کیونکہ سیدہ کی چادر کی خوشبو آتی تھی مجھ سے، اس لیے مجھے اماں کہہ کے پکارتے ہیں. تو کنیزی میں لیجئے سرکار، میں نے ختم کر دیا. کنیزی میں ایک 9 کنیزیں ہیں بی بی کی، اگر یاد رکھ سکو تو وہ ایک علیحدہ فہرست ہے. اس میں چوتھے درجے پر ایک کنیز ہے جن کا نام ہے شہزادی ام فروہ انصاریہ. ان کا شوہر بغض علی میں مبتلا تھا، اس نے لاٹھی مار کے انہیں شہید کر دیا. علی بادشاہ کئی سفر پہ تھے، واپس آئے. آپ نے تیسرے چوتھے دن پوچھا کہ یہ ام فروہ انصاریہ کہاں ہے، یہ آئی نہیں. کہا مالک، اب یہ بھی علی کا کمال ہے نا، جو ہر کسی کی موت پہ آتا ہے. وہی پوچھ رہا تھا کہ کدھر ہے، وقت کا امام پوچھ رہا تھا. تو سرکار کہا گیا مالک اس کے شوہر نے انہیں لاٹھی مار کے شہید کر دیا. کہا کہاں دفن ہے؟ کہا سرکار قبرستان انصاریہ میں. علی بادشاہ دوستوں کے ساتھ اٹھے اور قبرستان انصاریہ میں تشریف لے گئے. اب میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، علی نے جا کے کہا بإذن اللہ، دل نہیں دکھاتا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، مجمع اسماعیل کعب امیر المومنین محدث اعظم زین الدین رسول لبنان کی کتاب جو درس خارج کا حصہ ہے، کوئی اسے جھٹلا کر تو دکھلائے. اس میں اللہ کے رسول نے کچھ نام بتلائے علی کے، اور اس میں بے کے لفظ با کے نیچے پہلا اسم یہ ہے اور الف کے نیچے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں علی داخل ہو رہے ہیں. رسول نے مسکرا کے کہا اے اذن اللہ جلدی آ. تو اذن اللہ علی کا ہی نام ہے. اور ایک دوسرا نام بھی سن لو جس پہ قوم پوری مری جا رہی ہے، ثواب. رسول اللہ نے علی کو دیکھ کے کہا علی قرآن میں تیرا نام اللہ نے ثواب رکھا ہے، ثواب تیرا نام ہے علی. بِإِذْنِ اللہ کہہ کے ام فروہ انصاریہ. بس جی مصاحب ذاکر صاحب پڑھیں گے، میں تو صرف انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے لیے 10 منٹ چھوڑ دیجئے گا، تو اب 10 منٹ کیا پورا آدھا گھنٹہ چھوڑ رہا ہوں. سرکار کیونکہ 11:10 ہو گئے اور مجھے کہیں اور جانا. حضور 12 جی 12:10 تو میں 10 منٹ اور زیادہ لے گیا. 12 بجے مجھے چھوڑنا تھا جی، اور 20 منٹ مجھے ملے تھے، اس میں مجھے ختم کرنی تھی، لیکن دینگا مشتی کر کے میں نے علی کا ذکر آگے بڑھا دیا. سرکار لیکن سرکار سنیے 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 سنیے. ام فروہ انصاریہ، علی گئے باذن اللہ، قبر پھٹی. ام فروہ انصاریہ باہر آئیں، سلام پیش کیا. کہا ام فروہ انصاریہ کنیز ہیں سیدہ کی، اور علی نے قبر سے باہر نکال لیا. کہا ام فروہ انصاریہ تیرے دل میں ہماری اتنی محبت تو تھی کہ تو ملک الموت کے ٹال سکتی تھی. تیرے دل میں اتنی محبت تو ہماری تھی کہ تو اللہ کو واسطہ دے کر اپنی موت ٹال سکتی تھی. میری محبت کا واسطہ دے کر اپنی موت ٹال سکتی تھی. پھر تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ام فروہ آگے بڑھ کے کہنے لگی میرے مالک میرے بادشاہ، سوچا تھا میں نے، ام فروہ کہہ رہی ہے سوچا تھا میں نے میرے مالک کہ میں تیری محبت کا واسطہ اللہ کو دے کر موت ٹال دوں، لیکن پھر میں نے سوچا ام فروہ انصاریہ کیا کر رہی ہو؟ علی کی محبت میں جی کر تو دیکھ لیا، اب علی کی محبت میں مر کے بھی تو دیکھ. تب جناب علی بادشاہ نے پوچھا ام فروہ انصاریہ پھر تو نے اپنے مولا کو کیسا پایا؟ ام فروہ نے درود پڑھ کے کہا مولا جیسا کھڑا ہے ویسا ہی پایا.